اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اور البتہ تحقیق کہا ان کو یعنی اپنی قوم کو ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ اے میری قوم تحقیق تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو، فتنے میں ڈالے گئے ہو اس بچڑے کے ذریعے سے، اور تحقیق تمہارا رب رحمان ہے، بس تابع داری کرو تم میری اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ کہنے لگے کہ ہرگز ہم نہیں ہٹیں گے اس بچڑے سے، جھکے رہیں گے حتیٰ کہ لوٹیں ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا اے ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، نہیں روکا، کس چیز نے روکا ہے تجھے اس چیز سے کہ تو نے دیکھا ان کو گمراہ ہوتے ہوئے، یا یہ کہ نہیں آیا تو میرے پیچھے؟ کیا نافرمانی کی تو نے میرے حکم کی؟ فرمایا ہارون علیہ السلام نے اے میری ماں کے بیٹے، نہ پکڑ تو میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو، تحقیق میں خوف کرتا ہوں یہ کہ تو کہے گا کہ تفرقہ ڈال دیا ہے تو نے میرے بنی اسرائیل کے درمیان میں، اور نہیں انتظار کی تو نے میری بات کی۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا حال ہے تیرا اے سامری؟ کہنے لگا کہ میں نے دیکھی ہے وہ بات جو نہیں دیکھی ان لوگوں نے، بس میں نے مٹھی بھری ایک مٹھی جبرائیل امین کے پاؤں کے نشانات سے، بس پھینکا میں نے اس کو، اور اسی طرح سکھلایا مجھے میرے نفس نے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پس جا تو، پس تحقیق تیرے لیے دنیا کی زندگی ہے یہ کہ کہے گا تو نہ چھوئے مجھے کوئی، اور تحقیق تیرے لیے وعدہ ہے کہ مخالفت نہیں کی جائے گی ہرگز اس کی۔ اور دیکھ تو کہ اپنے معبود کی طرف، جس کو تو اپنا معبود سمجھتا ہے وہ بچڑا، جس کو
جو جمع ہوا تھا تو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، البتہ ہم ضرور جلائیں گے اس کو، پھر اڑا دیں گے اس کو ہم سمندر کے اندر اڑا دینا، تحقیق تمہارا معبود اللہ ہے، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی اکیلا، وسیع ہے ہر چیز کے اوپر علم کے اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ کتاب تورات لینے کے لیے پہاڑ طور پر گئے ہوئے تھے، پیچھے سامری نے بچڑا بنا دیا اور قوم ساری نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ بچڑا ٹیں ٹیں کرتا تھا، آواز اس سے نکلتی تھی، تو سامری نے کہا یہی اصل تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول کر خدا کو کوہ طور پر تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اصل رب تو تمہارا یہ ہے جو ٹیں ٹیں کر رہا ہے۔ تو قوم ساری نے عبادت کرنا اس کی شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا ان کو کہ اے میری قوم، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، فتنہ ہے، اس سے بچو، یہ تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے۔ اور رحمان اس کو کہتے ہیں، رحمان کے دو مفہوم لکھے ہیں۔ ایک مفہوم ہے کہ رحمان کا معنی الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، اللہ پاک رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں، یعنی رحمان اللہ پاک دنیا میں ہیں اور رحیم آخرت میں ہوں گے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، اس پر بھی رحم کرتے ہیں، نہ ماننے والوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ روزی اللہ پاک سب کو دے رہے ہیں، کافروں کو بھی دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، یہ رحمان ہے۔ رحیم کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنی رحمت صرف ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے، کافروں کو نصیب نہیں ہوگی، وہاں پر اللہ کی صفت رحیم ہے۔ دوسرے علماء نے یہ بھی لکھا کہ رحمان کا ایک مفہوم ہے کہ وہ ذات جو بن مانگے عطا فرمائے، وہ ذات جو بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہاں جی، اللہ نے زبان دی، ناک دیا، دماغ دیا، ہاتھ پاؤں دیے، ہم نے مانگا تو نہیں ہے، بن مانگے اس نے عطا کیے، یہ رحمان ہے۔ اور یہ ہاتھ پاؤں اللہ نے صرف ہمیں نہیں ساری مخلوق کو دیے ہیں، کافروں کو بھی دیے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیے ہیں، تو یہ اللہ کی صفت رحمان ہے جو بن مانگے عطا کرے۔ رحیم اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پر عطا کرے، مانگنے کے بعد عطا کرے، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب تو رحمان ہے، فاتبعونی واطیعوا امری، تم میری تابعداری کرو اور میرے حکم کو مانو، میرے حکم کی اطاعت کرو۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے تابعداری، ایک ہے اطاعت۔ تابعداری جو ہوتی ہے وہ عمل میں ہوتی ہے، عمل میں کوئی کام اللہ کا نبی کرے تم بھی اسی طرح کرو، اس کو کہتے ہیں تابعداری۔ اطاعت ہوتی ہے بات میں کہ میں جو حکم دوں اس حکم کو پورا کرو، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ یعنی یوں سمجھے تابعداری جو ہوتی ہے، اتباع جو ہوتی ہے وہ عمل میں ہوتی ہے، اور اطاعت جو ہوتی ہے وہ قول میں ہوتی ہے، باتوں میں ہوتی ہے، حکم میں ہوتی ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اپنی قوم کو، لیکن قوم نے بات نہ مانی، کہنے لگے ہم تو اسی بچڑے کے اوپر ہی جھکے رہیں گے، اسی کا طواف کرتے رہیں گے، اسی کو سجدے کرتے رہیں گے، جب تک موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر واپس نہیں آتے ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، اسی کو سجدے کرتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا، وہ تورات کتاب تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی، 10 تختیاں تھیں، 10 ان کے اوپر لکھی ہوئی تھی، اٹھا کر جب وہ 10 تختیاں لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ادھر قوم کو دیکھا سارے بچڑے کو سجدے کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کے خلاف سارا کام ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ویسے جلالی پیغمبر تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام بڑے نرم مزاج تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی وہ تختیاں نیچے رکھی اور اپنے بھائی کو پکڑ لیا، کہتے ہیں کہ پہلے تو میں تیرے ساتھ ہاتھ دکھاؤں نا، تو نے یہ کیا کیا ہے، ان کو سمجھایا نہیں تو نے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہارون علیہ السلام نرم مزاج جو ہے، اس نے شاید اچھی طرح نگرانی نہیں کی، ان کو اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھایا نہیں، انہوں نے بات نہیں مانی ہوگی، انہوں نے چپ کر کے بیٹھ گئے ہوں گے، نرم مزاج جو ہے میرا بھائی۔ تو بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام کے پٹے بڑے بڑے تھے، یعنی زلفیں رکھی ہوئی تھی، بال پکڑ لیے سر کے، داڑھی پکڑ لی، اپنی طرف کھینچا، یا جرہ الی، اپنی طرف کھینچا غصے سے کہ تو نے اللہ کی توحید کے خلاف کام ہوتا رہا، لوگ بچڑوں کو سجدے کرتے رہے اور تو نے ان کو سمجھایا نہیں۔
تو نے ان کو روکا نہیں, اچھی طریقے سے نگرانی نہیں کی تو نے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا ماں جایا, مجھے ایسا نہ کر, لوگوں کے سامنے شرمسار نہ کر تو مجھے, تو پہلے میری بات تو سن, تو نے میری بات ہی نہیں سنی, ایسے تو نے مجھے پکڑ لیا. یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بھائی کی داڑھی اور بال جو پکڑے تو بڑے بھائی کی تو توہین ہے نہیں ہے, بڑے بھائی کی توہین کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اللہ کا نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نبی کے بال پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا, جھٹکا دیا, تو پھر نبی کی بھی توہین ہے. جواب اس کا یہ ہے, اس کے جواب کئی علماء نے لکھے ہیں. بہرحال ایک جواب یہی ہے کہ یہاں بات توہین کی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ بھائی کی توہین کی, نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کی توہین کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پکڑا, بس دیکھنا یہاں ہے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کیا غصے کی وجہ سے کیا, کہ اللہ کی توحید کے خلاف جو کام ہو رہا تھا بس وہ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا. جب بھائی نے بات سمجھائی کہ میں نے ان کو سمجھایا, اتنا میں نے سمجھایا, اتنا سمجھایا, یقتلوننی, قادو یقتلوننی, قریب تک یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے, اتنا میں نے ان کو سمجھایا. مجھے روکنے لگے کہ اے ہارون تو بس اپنی جگہ پر ٹھہر, تو نے ہمیں سمجھایا تو ہم تجھے بھی قتل کر دیں گے, اتنا میں نے ان کو سمجھایا, تو نے مجھے ایسے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیری بات اگر نہیں مانتے تھے تو پھر ادھر ہی آ جاتا, مجھے بتا کر جاتا کہ وہ قوم میری بات نہیں مانتی, تو ادھر کیوں نہیں آیا پھر مجھے بتانے کے لیے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کے پیچھے ادھر آ جاتا آپ کو بتلانے کے لیے تو پھر تو کہتا کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے, فرقہ بازی بنا دی. ظاہر ہے جب میں آپ کے پیچھے آتا آپ کو بتلانے کے لیے, کچھ لوگ وہاں ٹھہر جاتے, کچھ میرے ساتھ آ جاتے, تو پھر تو کہتا تو بنی اسرائیل کے درمیان تو نے تفرقہ ڈال دیا ہے, ایک پالٹی ادھر ٹھہر گئی, ایک تیرے ساتھ آ گئی ہے, پھر بھی تو ناراض ہوتا, میں کہاں جاؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بات سنی پھر ہاتھ چھوڑ دیے, پھر دعا مانگی اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی, ربی اغفر لی والی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے, میرے بھائی کو بھی معاف کر دے. پھر اپنے لیے بھی اللہ سے معافی کی دعا مانگی اور اپنے بھائی کے لیے بھی معافی کی دعا مانگی. تو بہرحال اپنے بھائی کو پہلے پکڑ لیا. اس کے بعد جو ہے نا سامری کی طرح مخاطب ہے, اور سامریا یہ تو نے کیا کیا ہے, بچڑا بنا دیا, یہ تجھے کس نے سمجھایا تھا, کیسے تیرے دماغ میں یہ بات آئی بے وقوفہ, اور کیسے بنایا تو نے. کہنے لگا کہ جب وہ سمندر ہم پار کر رہے تھے نا, اس وقت میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو ساری قوم نے نہیں دیکھی. وہ جبرائیل امین گھوڑے پر سوار تھے اور وہ جہاں جہاں قدم لگتے تھے وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا. میں نے وہ مٹی اٹھا لی تھی, جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں پر حضرت کا قدم لگتا تھا وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, حضرت خضر علیہ السلام, واقعہ مشہور ہے, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں میرے خیال سے. تو ان کو خضر اس لیے, خضر کا معنی سبزہ ہوتا ہے, خضر کا معنی ہی سبزہ ہے, اس لیے ان کو خضر کہتے ہیں, ورنہ ان کا اصل نام یہ نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری سے پوچھا, اس نے کہا میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی تھی اور ان کے سونے کا جو ہے نا میں نے وہ بچڑا بنایا اور اس کے اندر یہ میں نے مٹی ڈال دی, یہ میرے دل نے اپنے آپ مجھے سکھلایا اور میں نے یہ کام کیا. پھر وہ بچڑا جو ہے ٹیں ٹیں کرنے لگا, میں نے کہوں کو کہا یہی تمہارا خدا ہے, بس اس کی عبادت کرو تم. تو اس کی عبادت شروع کر دی ان لوگوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تیرے بچڑے کو جو ہے نا جلا دیں گے, اب تیرے بچڑے کو ہم جلائیں گے اور اس کی راکھ جو ہے نا سمندر کے اندر اڑا دیں گے. جا تو اب, ایک تو سزا یہی جس کو تو نے خدا بنایا ہوا ہے ہم اس کو جلا دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی حفاظت کیا کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جب تجھے اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ تو ہر وقت یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ کوئی نہ لگائے, مجھے ہاتھ کوئی نہ لگائے, بس ہر وقت تو یہی کہتا پھرے گا.
سامری جو ہے نا، کیونکہ اس نے ایک یہ بچڑا بنا کے یہ ڈھونگ رچایا ہوا تھا لوگوں کو جمع کرنے کا، جگہ جگہ پر لوگوں کو جمع کر لیتا کہ دیکھو میں نے بچڑا بنایا، یہ خدا ہے، اس کی عبادت کرو، چیخ کرتا ہے، آوازیں نکالتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اب اللہ نے یہ سزا دی کہ اب یہ ہر کسی کو کہے گا میرے قریب کوئی نہ ہے، میرے قریب کوئی نہ ہے، مجھے ہاتھ کوئی نہ لگا، بھاگ جاتا تھا۔ اور حالت یہ تھی جو آدمی اس کو ہاتھ لگاتا نا بس سامری کو بخار آ جاتا تھا، اتنا تیز بخار چڑھ جاتا تھا جو برداشت بھی نہیں ہوتا تھا، اور جو آدمی ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ پاک نے اس کو سزا دی، پھر جب تک زندہ رہا یہی حالت رہی ہے اس کی۔ یہاں پر ایک سوال کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو بچڑا تھا وہ تو تھا سونے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے فرمایا کہ ہم اس کو جلائیں گے اور اس کی راکھ اڑا دیں گے؟ سونا تو جلتا ہی نہیں ہے، اس کی راکھ نہیں بنتی ہے، وہ کیسے جلائیں گے اور اڑا دیں گے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے جو کام تھے وہ کون سے سمجھ آنے والے تھے؟ پہلے کام سمندر میں لاٹھی ماری راستے بن گئے، یہ سمجھ آنے والی بات ہے؟ پتھر پر لاٹھی ماری وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ بات سمجھ آتی ہے؟ لاٹھی ڈالی سانپ بن گیا، یہ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ بات جب سمجھ نہیں آتی، اللہ کے نبی کا معجزہ تھا تو یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے، اس میں کون سی مشکل ہے؟ آج کل تو سائنسدانوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ حکیم حضرات کیا خیال ہے؟ سونے اور چاندی کا اور کشتے بناتے ہیں، نہیں بناتے حکیم حضرات؟ حکیم حضرات کشتہ بناتے ہیں، سونا اور چاندی راکھ بن جاتا ہے، بالکل راکھ بنا کے پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حکیم اگر سونے کو راکھ بنا سکتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے کون سا مشکل ہے کہ اللہ اس کو راکھ نہیں بنا سکتا؟ اللہ بھی اس کو راکھ بنا دے گا۔ ترجمہ دیکھیں اسی واقعے کا، یہاں پر تذکرہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اور البتہ تحقیق کا ان کو ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے یعنی اپنی قوم کو پہلے سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تحقیق تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو اس بچڑے کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تحقیق تمہارا رب یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب رحمان ہے، بس تابعداری کرو تم میری اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہنے لگے قوم کے لوگ ہرگز نہیں ہم ٹلیں گے، یہاں پر ہی پڑے رہیں گے، اس کے سامنے جھکتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں، اس وقت تک ہم اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہارون کس چیز نے تجھے روک دیا جب تو نے دیکھا ان کو کہ وہ گمراہ ہو رہے تھے، پھر کیوں نہیں سمجھایا تو نے ان کو، ان کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، یا تو جو یہ کیوں نہیں کیا کہ تو میرے پیچھے آ جاتا، پیچھے میرے کیوں نہیں آیا، یعنی ادھر آ کے مجھے بتا جاتا کہ قوم میری بات نہیں مانتی۔ افعصیت امری، آیا تو نے میری بات کی خلاف کیا ہے۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، فرمایا کہ اے میری ماں کے بیٹے، نہ پکڑ تو میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کے بالوں کو۔ یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، داڑھی رکھنا جو ہے نا، داڑھی عام طور پر یہ مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ آپ کیا سنتے ہیں کہ داڑھی رکھنا؟ یہی سنتے ہیں نا، یہ مغالطہ اپنے ذہن سے نکالیں، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض کے برابر ہے، فرض کے برابر، اس کی معافی نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے لیکن یہ طریقہ نبی کا ہے، سنت نبی کی ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا قربانی سنت ابراہیمی ہے، کہتے ہیں نا قربانی سنت ابراہیمی ہے، لیکن ہر ہوتی تو واجب ہے قربانی، قربانی سنت نہیں ہے، قربانی تو واجب ہے۔
اسی طرح قربانی واجب ہے لیکن طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اسی طرح داڑھی رکھنا بھی واجب ہے لیکن طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت ہے. سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکھو تو ٹھیک، نہیں رکھو تو گناہ کوئی نہیں، حساب کوئی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے. اب دیکھیں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، اللہ کے نبی نے پکڑا، اور وہ داڑھی ماسٹروں والی بھی نہیں تھی، ڈاکٹروں والی اور ماسٹروں والی چھوٹی چھوٹی، نہ مردوں والے سائڈ پہ نہ عورتوں والی سائڈ پہ، درمیان میں. ہاں جی، چھوٹی چھوٹی داڑھی جو ہو اتنا اتنا، کیا اس میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جو پکڑا، آخر بڑی داڑھی تھی نا، پکڑا اللہ کے نبی نے داڑھی. تو یہ تو داڑھی کا ثبوت تو قرآن سے بھی ہے. فرمایا کہ او میرے ماں جایا، میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑ، تحقیق میں خوف کرتا ہوں کہ تو کہتا کہ تفریق کیوں ڈالی ہے تو نے بنی اسرائیل کے درمیان میں، اور نہیں انتظار کی تو نے میری بات کی کہ میں نے جو کہا تھا کتاب لے کر آ جاتا ہوں، تو نے انتظار کیوں نہیں کیا، پیچھے میرے کیا کرنے آ گیا ہے؟ پھر تو یوں بھی کہتا. قال فما خطبك یا سامری، پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ اور کہا کہ وہ سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، کہنے لگا کہ میں نے دیکھی ہے وہ بات جو نہیں دیکھی ان لوگوں نے. فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے مٹھی بھر لی مٹی کی، ہاں جی، جبرائیل امین کے یعنی فرشتے کے پاؤں کے نشانات سے. فنبذتها، میں نے اس مٹی کو اس بچڑے کے اندر پھینک دیا. وکذلک سولت لی نفسی، اور اسی طرح سکھلایا مجھے میرے نفس نے. قال فاذهب، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جا تو، فإن لك فی الحیات، پس تحقیق تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ ان تقول لا مساس، یہ کہ تو کہے گا مجھے کوئی نہ ہاتھ لگائے. بس یہ سزا ہے تجھے، ہر وقت بس تو یہی کہے گا مجھے ہاتھ کوئی نہ لگائے، میرے قریب کوئی نہ ہے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تحقیق تیرے یہ وعدہ ہے جو ہرگز اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی. وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھ تو اپنے معبود کی طرف، وہ بچڑے کی طرف جس کے اوپر تو جھکا ہوا تھا، سجدے کر رہا تھا، اعتکاف کر رہا تھا. لَنُحْرِقَنَّهُ، البتہ ضرور ضرور ہم اس کو جلائیں گے، پھر ہم اس کو اڑا دیں گے، سمندر کے اندر اڑا دینا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تحقیق تمہارا معبود اللہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی اکیلا ہے. وسع کل شیء علما، وسیع ہے ہر چیز کے اوپر اللہ پاک علم کے اعتبار سے. اللہ کا علم جو ہے محیط بھی ہے، وسیع بھی ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ پاک ہمیں توحید والی زندگی نصیب فرمائے.